ایمان کی سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر ایمان دل والا بھی نہ کہا جائے گا۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کو پڑھے اور اللہ کو گواہ بنائے اس بات پر جس کا وہ قائل ہے۔ یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں قسم کھاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ، اور اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر اس سے تقاضا کیا جائے، کوئی کہے کہ ایمان کا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ بتائیں، تو اس موقع پہ اگر وہ تقاضا کرے کلمہ پڑھنے کا تو کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا موقع ہے۔ ہاں اگر اسے جان کا خطرہ ہو کہ اگر میرا مسلمان نہ ثابت ہو گیا تو مار دیں گے، تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کر دیتا ہے۔ پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے جو بظاہر اس کے ایمان کے منافی ہے، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں وہ آدمی جو کفر پہ مجبور کیا جائے اور اس کا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہو، اطمینان میں ہو، تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ مومن ہے۔ تو سب سے پہلا عمل اقرار باللسان، اس لیے اس میں کتمان کرنا بغیر کسی اکراہ کے، بغیر جبر کے تو وہ جائز نہیں ہے۔ جبر سے ہو تو پھر اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب پارٹیشن ہوئی تو پنڈی میں اکثریت سکھوں کی تھی، یہاں 80% سے زیادہ سکھ بستے تھے۔ یہ کرتارپورہ، مکھا سنگھ اسٹیٹ، یہ سکھوں ہی کے ناموں پہ تھے۔ تو جب یہاں فسادات ہوئے تو کانگریس نے کوشش کی کہ یہاں والوں کو بچائیں۔ نہرو نے پورا وزن ڈالا فیروز پور پہ کہ فیروز پور میں مسلمان نہ مارے جائیں، اور گاندھی جی نے سارا وزن ڈالا دلی پہ کہ دلی میں نہ مارے جائیں۔ اندرا نے جو اپنی سوانح لکھی ہے، اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دن کام کیے ہیں، حضرت ہمارے شیخ کے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کی محنت، ریاضت، سب چیزیں حفظ الرحمان لے لے، اور دلی کا ایک دن جو اس نے اگست کا نپٹایا ہے مسلمانوں اور انسانوں اور ہندوؤں اور سب کو بچانے میں فسادات کے خلاف، وہ مجھے دے دے تو میں اس پہ راضی۔ اور باقی مسلمانوں کو دلی میں گاندھی نے وزن ڈال دیا، اور مسلم لیگ کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہیں بھی ہندوؤں کو بچایا ہو۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو تھے، کانگریس کے بہت بڑے رہنما تھے، بہت بڑے سرکردہ افراد میں سے تھے، سب دنیا جانتی تھی۔ تو جب وہ ملتان یا بہاولپور گئے تو باوجود اس کے کہ مسلم لیگ والے جانتے تھے یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کا تم تو کافر ہو، ہندو ہو۔ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، پشتا پشت سے ساری ہندوستان میں میرے کارنامے ہیں، کانگریس کا لیڈر ہوں۔ آخر مسلم لیگ والوں نے کہا کہ زپ کھولو، تمہارے ختنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ حرام، انہوں نے کہا نہیں کر کے رہیں گے، اور وہ کر کے رہے۔ پھر تو اس طرح کے جو مواقع آ جاتے ہیں اس پہ پھر انسان یعنی اپنی جان بچانے کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ قابل معافی ہے۔ اسی لیے از مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت وہ عورتیں جو سکھوں اور ہندوؤں کے ڈر سے اپنی عزت کی وجہ سے کنویں میں کود گئیں، خودکشی کر لی، تو حرام موت ہوئی؟ حضرت فرمایا کوئی حرام موت نہیں، مجھے امید ہے اللہ ان سے اس فعل کا حساب نہیں لے گا۔ بہت عمدہ بات انہوں نے کی، کمال کی بات مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمائی۔ یہ ہوتے ہیں حقیقت میں مفتی، اس لیے کہ جو گناہ اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے
اور جو گناہ معاشرے کے جبر سے کیا جاتا ہے دونوں کے نتائج میں فرق ہے۔ ایک آدمی اپنی خوشی سے کوئی کام کرتا ہے، مثلا چوری کرتا ہے، یقیناً اللہ کے ہاں پوچھ ہو جائے گی۔ اور ایک آدمی چوری کرتا ہے اس لیے کہ گھر میں فاقہ ہے، تو یہ حالات کے جبر سے جو کچھ اس نے کیا، گناہ کیا، یہ حالات کے جبر کا گناہ، امید ہے اللہ کے ہاں ایسی سزا نہیں ملے گی۔ تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔